السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور احسان، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمد للہ ثم الحمد للہ ہماری 3 سورہ مبارکہ مکمل ہو چکی ہیں۔ and I hope so بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، بہت ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ہم بہت شارٹلی اور بریفلی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور خیر کی طرف، ہدایت کی طرف جو سفر بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا وہ یقیناً بہت دیر سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس غفلت کو معاف فرمائے، اور جو کام شروع کروایا پروردگار عالم نے اس میں استقامت دے، اخلاص دے، اور اس پہ ثابت قدم رکھے۔ بڑے فرماتے ہیں کہ دیر سے آ جانا کبھی نہ آنے سے بہت بہتر ہے، تو اس کے لیے دعا بھی فرماتے رہیں اللہ رب العالمین ہمیں خیر کے کاموں کے ساتھ جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ دین کے کاموں کے لیے در بنائے، دیوار نہ بنائے۔ بہرحال کم بیک ٹو دا پوائنٹ، جو 3 سورہ مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ و تفسیر ہم نے دیکھا ہے، اس کے اندر جو مین موضوع ہے وہ قیامت ہے۔ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کو اللہ رب العالمین نے قیامت کے لیے دلائل فراہم کیے کہ وہ کس طرح برپا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ ہر ایک چھوٹی بڑی چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے، تو تمہارے وجود کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے۔ تمہارے وجود کو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے، تمہیں کھڑا کرنا، تم سے اس زندگی کے بارے میں سوال و جواب کرنا، اور پھر تمہارے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ کرنا، یہ سب قدرت ہمارے پاس ہے۔ آج جس سورہ مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں گے اس کا نام ہے سورۃ التکویر۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اسی سورت کے پہلے آیت کے اندر موجود لفظ کورت سے ماخذ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 1 رکوع جبکہ 29 آیات پر مشتمل ہے۔ تکویر کا لفظی معنی کسی چیز کو غلاف میں لپیٹ دینا ہے، اور ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی روشنی کو سلب کر لیں گے، جیسے کسی چیز کو غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، اسی طرح سورج کو طے کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اب یہاں سمجھنے کی ایک بات مفسرین کرام نے یہ رکھی ہے کہ جب اتنی بڑی مخلوق، سورج ایک بہت بڑی مخلوق ہے، there is no doubt about it، اتنے لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے سے وہ ہمیں حرارت اور روشنی پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، جب اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کی بساط سمیٹ دی جائے گی، تو باقی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کا کیا؟ یقیناً وہ بھی فنا ہوں گی۔ تو اس صورت میں بھی قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے، کچھ نفخہ اولیٰ سے پہلے کی ہیں اور کچھ نفخہ ثانیہ کے بعد کی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جن کی ذمہ داری ہے قیامت برپا کرنے کے لیے سور پھونکنے کی، وہ جب بغل پھونکیں گے، یعنی سور پھونکیں گے دنیا کی تباہی و بربادی کے لیے، اس کو نفخہ اولیٰ کہتے ہیں، یعنی پہلی دفعہ کی پھونک۔ پھر 40 سال کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکنا، اس کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اب جو نشانیاں ہم قیامت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں یہ نفخہ اولیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اذا الشمس کورت، جس وقت سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ اور دوسری علامت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جس وقت ستارے گر پڑیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے کی بات ہے، سائنسدانوں نے یہ کہا تھا کہ ستارے کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور وہ بہت تیزی سے زمین کی طرف آ رہا ہے، اس کی وجہ سے کئی ملکوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ اور بعد میں سائنسدانوں نے اس بارے میں پھر ایک رائے کا اظہار کیا کہ اس کے گرنے کا جو مقام ہے وہ آبادی والا زمین کا حصہ نہیں ہے، تب جا کر لوگوں کی جان میں جان آئی۔ تو ایک ستارہ بھی اگر زمین پر گر جائے تو زمین کی کیا حالت ہوگی؟
ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ اور تیسری علامت ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جس وقت یہ پہاڑ چلائے جائیں گے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرد و غبار بن کر ہواؤں میں اڑتے پھریں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 10 ماہ کی پریگننٹ ہو، اور عربوں کے ہاں اونٹوں کی بہت اہمیت ہوتی تھی، اب بھی ہے، حالانکہ یہ ایک ماڈرن سوسائٹی ہے، اس کے باوجود وہ اونٹوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کے لیے یہ بڑی قابل فخر چیز ہے۔ اسی لیے وہ ہر وقت اونٹنی پر نگاہ رکھتے تھے اور سارے کام چھوڑ کر ساری توجہ وہیں رکھتے تھے کہ کہیں ہماری ساری محنت رائے گاہ نہ چلی جائے۔ لیکن جب قیامت پر پا ہوگی تو ایسی افراتفری ہوگی کہ اس کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا، یعنی جس کے لیے اپنے سارے کام ترک کر کے اس کی طرف دھیان اور توجہ تھا، اس کو بھی کوئی نہیں دیکھے گا، سب کو اپنی اپنی پڑ جائے گی۔ ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا جب قیامت برپا ہوگی۔ اور جس وقت گابن اونٹنیاں یعنی پریگننٹ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یہ پیچھے اگر ہم اپنی پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں تو 65-71 کی 2 لڑائیاں ہوئی ہیں، پڑوسی ملک نے حملہ کیا تو لوگوں نے دوڑ کر اپنی جانیں بچائیں، ان کو اپنے مال اور مویشی کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ بالکل ان تمام چیزوں سے بے پرواہ اور بے نیاز ہو گئے تھے۔ ان کو اگر اس وقت کسی چیز کی فکر تھی تو وہ اپنی جان کی تھی، اور جب اپنی جان پر مصیبت بن جاتی ہے تو پھر ایسی چیزوں کی طرف بھی کوئی دھیان نہیں جاتا جو ہمیں بہت زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس وقت وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، یہ بھیڑیے، شیر، چیتے، ہرن، یہ سب اکٹھے پھرتے نظر آئیں گے، یعنی ایسی کیفیت ہو جائے گی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جو ازلی دشمنی ہے اس کو بھی بھول جائیں گے، ان کو ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، نہ اس کو نقصان پہنچانے کی طرف کوئی ترغیب ہوگی۔ اس کی اگر ایک چھوٹی سی مثال ہم دیکھ لیں تو حالیہ دنوں میں بھی سیلاب آیا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور جو اس سے متاثر ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے بہت جلد انتظام پیدا فرمائے۔ حالیہ دنوں میں یہ جو سیلاب ہے اس میں ہم نے دیکھا جانوروں کے ساتھ سانپ پانی میں بہتے پھر رہے ہیں اور وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، انسانوں کے ساتھ اسی طرح بڑے بڑے سانپ ہیں وہ اسی پانی کے اندر بہتے نظر آئیں۔ تو بالکل اسی طرح سے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس وقت جانور، درندے، یہ سب اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور ایسا افراتفری کا عالم ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا بھول جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جس وقت سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی، جیسے آج پیٹرول کو آگ لگ جاتی ہے اس طرح سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ جغرافیہ دان کہتے ہیں کہ دنیا کے 100 حصوں میں سے 71 حصوں پر پانی ہے اور 29 حصوں پر خشکی ہے، جس پہ ہماری پوری یہ دنیا آباد ہے، جس میں مختلف ممالک ہیں، برطانیہ، افریقہ، چائنا، جاپان، انڈیا، پاکستان اور بہت سارے ممالک، اور باقی حصوں پر پانی ہی پانی ہے۔ جسٹ امیجن فار اے مومنٹ کہ اتنے حصے میں آگ لگ جائے تو کیا عالم ہوگا۔ یہ نشانیاں نفخہ اولیٰ کی ہیں، اس کے بعد 7 نشانیاں نفخہ ثانیہ کی ہیں۔ دوسری دفعہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملے گا اور وہ سور پھونکیں گے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جس وقت جانوں کو جوڑ دیا جائے گا، یعنی نافرمانوں کو نافرمانوں کے ساتھ اور فرما برداروں کو فرما برداروں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، اور یہ ان کی اصولی قسمیں ہوں گی۔ اصحاب الیمین وہ خوش نصیب جن کو ان کا نامہ اعمال یعنی دنیا کے اندر جو کچھ انہوں نے کہا اور کیا وہ ایک کتاب کی صورت میں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اصحاب الشمال وہ بدقسمت ہوں گے جن کو ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ایک ایسا علم ہوگا جس سے کوئی انکار نہیں کر سکے۔ سب کچھ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ کیا گیا اپنی زندگی کے اندر وہ اس کے اندر درج ہوگا اور اسے کوئی جھٹلا نہیں پائے گا۔ اور ایک طبقہ ہوگا السابقون السابقون کا، جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس وقت زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا۔ عرب کے کچھ خاندانوں میں یہ بری رسم تھی کہ لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے، مارتے نہیں تھے، کہتے تھے مارنے سے تو گناہ ہوتا ہے۔ کوئی ان بدبختوں سے پوچھے کہ جب اس بچی کو تم زندہ زمین میں دفن کر رہے ہو تو وہ کتنی دیر زندہ رہے گی؟ تو جس وقت زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، قیامت والے دن اس بچی سے سوال کیا جائے گا، بتاؤ تمہارا کیا قصور تھا، تمہیں قتل کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے بدلے وہ قتل کی گئی، تیرا کیا گناہ تھا؟ اور جس وقت صحیفے کھولے جائیں گے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، میرا میرے سامنے آ جائے گا، آپ کا آپ کے سامنے آ جائے گا، ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے سامنے ہوگا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جس وقت آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، کھال اتار دی جائے گی۔ آج جو آسمان ہمیں نیلگوں نظر آتا ہے، سبز نظر آتا ہے، ایک وقت آئے گا فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں بس ہو جائے گا سرخ چمڑے کی طرح یا جیسے تلچھٹ ہوتی ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جس وقت دوزخ کی آگ بھڑکا دی جائے گی۔ میدان محشر میں دوزخ کی آگ کے شعلے نظر آئیں گے، دہک تو وہ اب بھی رہی ہے مگر اس وقت اس کو اور دہکایا جائے گا، اور دیکھ کر بندے توبہ توبہ کریں گے، پناہ چاہیں گے، مگر اس وقت کا پناہ چاہنا کیا فائدہ دے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور دوسری جانب جس وقت جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ میدان معاشر ہی میں جنت کی خوشبوؤں کو، راحتوں کو، جنت کے باغوں کو آنکھوں سے دیکھیں گے، اور ہر ایک کی قلبی خواہش ہوگی کہ میں جلدی سے اس میں داخل ہو جاؤں۔ جس وقت یہ نشانیاں واضح ہو جائیں گی، عالمت نفس ما اخبرت، جان لے گا ہر نفس، ہر انسان، ہر ذی روح جو اس نے حاضر کیا، جو اس نے آگے بھیجا، جس نے جو نیکی جو بدی کی ہے سامنے آ جائے گی، رتی برابر بھی کی ہے یا بہت بڑی، سب کی سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا۔